دل کا معاملہ قسط نمبر 4۔ خوش پوش اور خوش وضع جمعہ دار اندر آیا تو میں اس کی تعظیم کو اٹھا اور اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ اس کا قد کم و بیش 6 فٹ تھا اور جسم بہت ہی اچھا تھا۔ اسے بٹھایا، حال احوال پوچھا، دوستانہ انداز سے ویسے ہی 1-2 باتیں کی۔ بے شک اس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا کہ اللہ سے ڈرنے والا نیک آدمی ہے، اس لیے اس پر قتل کا شک نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن میں پولیس آفیسر تھا اور اسے ایک پولیس آفیسر کی نظروں سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس پر قتل کا شک کیا جا سکتا تھا، وہ آخر انسان تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے جمعہ دار صاحب؟ میں نے پوچھا۔ کیا آپ کی بیوی واقعی آپ سے طلاق مانگ رہی ہے؟ یہ ٹھیک ہے انسپکٹر صاحب، اس نے جواب دیا۔ وہ طلاق اس لیے مانگ رہی تھی کہ مقتول کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اسے طلاق نہیں دے رہا تھا۔ لیکن اب تو آپ اسے گھر میں نہیں رکھنا چاہیں گے؟ میں نے کہا، ایسی بے وفا اور بے حیا بیوی کو کون گھر میں رکھتا ہے؟ نہیں انسپکٹر صاحب، جمعہ دار نے کہا، میں اسے اب بھی طلاق نہیں دوں گا۔ وہ گمراہ ہو گئی تھی، اللہ کا حکم ہے جو گمراہ ہو جائے اسے راہ راست پر لایا جائے۔ سزا اور جزا اللہ کے اختیار میں ہے، بندہ اللہ کے قانون اور فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو یہ گناہ ہے۔ میں نے اس کے ذہن اور دل سے بھید نکلوانے کے لیے مقتول کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ اچھا ہوا وہ مارا گیا ہے، قانون میرے ہاتھ میں ہوتا تو اسے اپنے ہاتھوں گولی مارتا۔ نہیں انسپکٹر صاحب، اس نے کہا، کسی کی موت پر خوش نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ قانون میرے ہاتھ میں نہیں جمعہ دار صاحب، میں نے کہا، اگر وہ قتل نہ ہو جاتا تو میں خود اسے گولی مارتا۔ اس نے پھر میری بات کو ناپسند کیا اور ساتھ ہی ایک حدیث سنا دی۔ پھر اس کے ساتھ اس مسئلے پر جتنی باتیں ہوئیں وہ ان پر مذہب کا رنگ چڑھاتا چلا گیا۔ اس نے کہا کہ وہ اگر بیوی کو طلاق دے دیتا تو وہ بہت ہی ذلیل اور خوار ہوتی۔ مقتول کے متعلق اس نے کہا کہ زبردست بدمعاش اور بدکار آدمی تھا، شادی کے بجائے سروری کو کچھ عرصہ داشتہ بنائے رکھتا، پھر اسے کسی طرف چلتا کر دیتا۔ جمعہ دار نے کہا کہ وہ بیوی کو طلاق دیتا تو یہ اس کا گناہ ہوتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک شیطان صفت آدمی نے سروری کو اپنے زیر اثر کر لیا ہے۔ میں اس کے اخلاق سے متاثر تو ضرور ہوا، لیکن میری نگاہ میں وہ ایک مشتبہ تھا۔ اس کا انداز اور رویہ ایسا تھا جیسے اسے احساس ہی نہیں کہ میں اسے مشتبہ سمجھ رہا ہوں۔ اس کی باتوں کا رنگ دوستانہ اور بے تکلفانہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے مایوس نہ کیا اور ایسا اشارہ بھی نہ دیا کہ میں تفتیش کر رہا ہوں اور اس پر مجھے شبہ ہے۔ میرے صبر و تحمل نے مجھے یہ فائدہ پہنچایا کہ جمعہ دار نے باتوں باتوں میں ایک اور انکشاف کر دیا، اور وہ یہ تھا کہ اس کی بیوی نے اسے ایک روز بتایا کہ ان کی بیٹی، جس کی عمر 16-17 سال تھی، مقتول کے چھوٹے بیٹے منصور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ جمعہ دار نے کہا کہ سروری نے اسے بات ایسے انداز سے بتائی تھی جیسے وہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ مقتول کا گھر جنت جیسا ہے، جہاں وہ خود بھی جانوں کو بیتاب ہے اور اس کی بیٹی بھی اسی گھر میں جانا چاہتی ہے۔ جمعہ دار کو یہ بات بہت بری لگی۔ اس نے سروری سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو کبھی ایسے بدکار گھرانے میں نہیں جانے دے گا۔ سروری کو پہلے ہی بہت سمجھا چکا تھا کہ وہ اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی تباہ نہ کرے۔ سروری نے اپنی بیٹی کی بات کی تو پھر جمعہ دار نے اسے بٹھا کر پند و نصیحت کی، لیکن سروری اخلاق کی تمام حدود پھلانگ گئی تھی اور اب اس کی واپسی ممکن نظر نہیں آتی تھی۔ جمعہ دار نے یہ بھی بتایا کہ اس کی بیوی سروری نے اسے بتایا تھا کہ مقتول نے ان کی بیٹی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، وجہ معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ جمعہ دار کے ساتھ میں نے بہت وقت لگایا، لیکن آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ شخص قتل جیسی سنگین واردات نہ کر سکتا ہے، نہ کروانے کے قابل ہے۔ میں نے تو 2-3 مرتبہ شدت سے محسوس کیا کہ یہ شخص اگر ذہنی مریض نہیں تو اس کی ذہنی حالت نارمل بھی نہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے کوئی ناروا بات کہہ دی تو مولویوں نے شور مچا دیا اور فتویٰ دے دیا کہ یہ شخص واجب القتل ہے۔ جمعہ دار بھی اپنے اوپر مذہبی جنون طاری کیے ہوئے تھا، لیکن جو انسان واقعی واجب القتل تھا اسے وہ بخش رہا تھا۔ میں نے اسے رخصت کر دیا۔ رات ہو گئی تھی، مقتول کی لاش گاؤں میں آ گئی تھی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی۔ پوسٹ مارٹم قصبے میں سرکاری ہسپتال میں ہوا کرتے تھے۔ ڈاکٹر نے موت کا باعث گلا گھونٹنا ہی لکھا تھا اور موت کا وقت رات 10 اور 10:30 بجے کے درمیان لکھا تھا۔ نمبردار نے بڑے پرتکلف کھانے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ میں نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبلوں کو اندر بلایا اور ہم سب نے اکٹھے کھانا کھایا۔ میں نے مقتول کے بڑے بیٹے فیروز کو شامل تفتیش کیا تھا۔ اب میں ضروری سمجھنے لگا کہ اس کے چھوٹے بیٹے منصور سے بھی پوچھ گچھ کی جائے۔ یہ میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ نمبردار نے بتایا تھا کہ بڑا بیٹا اپنے آپ کو باپ کی لائن پر چلا رہا تھا اور چھوٹا بیٹا اس سے بالکل مختلف تھا۔ چھوٹے بیٹے میں کوئی بری عادت نہیں تھی۔ میرے ذہن میں یہ شک پیدا ہو گیا تھا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے
کہ مقتول اور اس کے بڑے بیٹے کے دوران کوئی چپکلش یا اختلاف ہو اور ایک دوسرے کو وہ اچھا نہ سمجھتے ہوں۔ اس شک کی بنا پر میں نے نمبردار سے کہا کہ مقتول کا چھوٹا بیٹا لاش کے ساتھ پوسٹ مارٹم کے لیے چلا گیا تھا، لاش واپس آ گئی ہے اور وہ بھی واپس آ گیا ہوگا، اسے ابھی میرے پاس بھیج دے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک خوبرو نوجوان میرے پاس آیا۔ ہم کھانے سے فارغ ہو چکے تھے اور میں اکیلا بیٹھا تھا۔ لالٹین کی روشنی میں اس جوان کا چہرہ دیکھا، گھبراہٹ اور خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ اس کے باپ کے قتل پر افسوس کا اظہار کیا، پھر اس سے پوچھا کہ اس کا کیا خیال ہے کہ اس کے باپ کو کس نے قتل کیا ہے۔ میرے اس سوال پر وہ پہلے سے زیادہ گھبراہٹ میں مبتلا ہو گیا اور اس کی بے چینی صاف نظر آنے لگی۔ میں نے بڑے پیار سے اس کی حوصلہ افزائی کی اور بتایا کہ مجھے ساری باتیں معلوم ہو گئی ہیں، لیکن میں اس کی رائے جاننا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ اس نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ کہے کہ میں کیا بتا سکتا ہوں، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ میں نے اسے سوالات کے ذریعے باتیں پوچھنی شروع کیں، لیکن ہر سوال کا جواب دیتے اس کی زبان ہکلانے لگتی تھی اور وہ گھونٹ سا نگل کر دائیں بائیں دیکھنے لگتا تھا۔ مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ اتنے روبدار باپ کا بیٹا اس قدر کمزور دل اور کم حوصلہ ہوگا۔ مجھے کہنا پڑا کہ وہ کیوں اتنا زیادہ گھبرا رہا ہے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ باپ کی موت کا صدمہ تو تمہیں ہے، لیکن تم جیسے نوجوان بیٹے تو بھڑک بھڑک کر بات کیا کرتے ہیں۔ میری اس بات کا اس پر یہ اثر ہوا کہ تو جیسے وہ رونے پر آ گیا ہو۔ میں نے اسے کہا اس کا بھائی تو بڑی ہی جرأت مندی اور خود اعتمادی سے بات کرتا ہے، لیکن وہ بالکل ہی بزدل نکلا۔ مجھے توقع تھی کہ میری اس بات کا کچھ اچھا اثر ہوگا، لیکن اثر الٹا ہی ہوا۔ میں نے اس سے پوچھ گچھ کی، وہ میں تفصیل سے نہیں سناؤں گا کیونکہ اس سے کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی تھی۔ میں اس کے بڑے بھائی کے حوالے سے کوئی بات پوچھتا تھا تو وہ کہہ دیتا تھا کہ وہ ٹھیک کہتا ہے، اور کبھی اس جواب کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتا کہ وہی بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہی کہتا ہوگا۔ مختصر یہ کہ اس خوبرو نوجوان نے مجھے خلاف توقع بالکل ہی متاثر نہ کیا۔ میں نے اس کے دل سے اپنا خوف اتارنے کی بھرپور کوشش کر ڈالی تھی۔ اب میں نے یہ رائے قائم کر لی کہ یہ بودا سا لڑکا ہے اور یہی اس کا عام سٹائل ہے۔ اگر سروری کی بیٹی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی تو اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے منصور سے پوچھا کہ یہ بات کہاں تک درست ہے۔ اس نے عجیب احمقانہ طریقے سے سر ہلایا اور آہستہ سے کہا کہ یہ درست ہے، لیکن اس کا باپ نہیں مانتا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے رک کر اور کچھ ہکلاتے ہوئے یہ جواب دیا کہ اس کا باپ لڑکی کی ماں سے شادی کر رہا تھا، اس لیے باپ نہیں چاہتا تھا کہ وہ سروری کی بیٹی کے ساتھ شادی کرے۔ میں نے اسے اٹھا دیا اور مجھے کچھ افسوس ہوا کہ اتنا وقت ضائع کیا ہے۔ اگر مجھے صحیح یاد ہے تو رات کے 9 بج چکے تھے۔ میں نے سروری کو بھی بلانا تھا اور مقتول کی بیوی کو بھی۔ بہتر یہ سمجھا کہ ذیلدار اور ان 2 معززین کو بلا لوں جو نمبردار کے ساتھ مقتول کے پاس گئے تھے۔ یہ میرا تجربہ ہے کہ ان لوگوں سے پیشہ ورانہ اور تجربہ کار مخبروں کی نسبت زیادہ قیمتی باتیں معلوم ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ لوگ تھانے داروں کو خوش رکھنے کے لیے گھر گھر کی خبر رکھتے تھے اور ٹو میں لگے رہتے تھے کہ انہیں دوسروں کے راز اور اندر خانے کی باتیں معلوم ہو جائیں۔ پھر وہ تھانے دار کے پاس جا کر یہ خبریں پہنچاتے اور چغل خوری کرتے تھے۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ وہ ان تینوں کو بلائے اور سب سے پہلے ذیلدار کو میرے پاس بھیجیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ ذیلدار پہلے ہی باہر آیا بیٹھا ہے۔